کس نظر سے ہم دیکھتے ہیں. یہ معلوم ہے کہ ایسا خدمت کرنے کا موقع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اللہ ان کو توفیق دے. یہ اللہ کی ایک مہربانی ہے کہ ان کے دلوں میں یہ احسان جتایا کہ ہمارے قوم کے لیے الرضا ہیلتھ کیئر امام رضا علیہ السلام کے نام سے ہی رکھا گیا ہے. امام رضا کی ولادت کے موقع پر یہ ونگ ہم نے 2017 میں اسٹیبلش ہوا تھا. تو انہوں نے ہمارے الرضا ہیلتھ کیئر کی اس کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ جذبہ، یہ احساس ان کو محسوس ہوا، اور انہوں نے آج کے اس موقع پر ہمارے الرضا ہیلتھ کیئر کی اس کارکردگی کو، ہمارے جوانوں کے، ہمارے الرضا ہیلتھ کیئر کے والنٹیئرس کے یہ ساری خدمات دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی جگہ پر احساس کیا ہے کہ ان کو بھی ڈونیشن کرنے کی ہمارے فرض بنتا ہے. تو انہوں نے آج ہمیں یہ خدمت کیا، اس کا ہم بہت ہی ان کا مشکور ہیں، اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ خدمات ہمیشہ جاری و ساری رہیں. اور یہ ایک صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، جسے ایک صدقہ ہوتا ہے جو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جتنے بھی خدمات آئندہ ہوتا رہے گا اس میں جو ہے بندے کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا دنیا سے چلا گیا ہو. تو اس کا ایک چیز یہ ہے فضیلت، اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. دوسری بات آپ نے جو کہا کہ ہمارے الرضا کی طرف سے اس کورونا وائرس پینڈیمک کے سلسلے میں آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ جب سے کرگل میں لاک ڈاؤن ہوا تب سے ہم نے ایڈمنسٹریشن کے حکم کے مطابق ہم نے پورے کرگل میں عوام کو یہ اطلاع دیا کہ ایڈمنسٹریشن کی نصیحت پر چلتے رہیں اور جو ان کی ایڈوائز ہوتا ہے اس پر عمل کریں. اور ساتھ ہی ہمارے الرضا ہیلتھ کیئر کی جانب سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں ہمارے ہاسپٹل کے لیے سینیٹائزر، ماسک اور گلوز، یہ ساری چیزیں جو ہے ڈونیٹ ہوا. اور ہمارے والنٹیئرس نے جتنے بھی ہمارے کرگل میں ہاسپٹل میں پیشنٹس پھنسے ہوئے تھے اور ہمارے ہاسپٹل کے پاس ایمبولینس کی بہت کمی تھی، اس وقت ہمارے والنٹیئرس نے یہاں سے تقریباً 60-70 کے قریب پیشنٹ جو ہے ہاسپٹل سے ان کے گھروں تک، جو 80-90 کلومیٹر دور دراز جگہوں میں، ان کو پہنچایا. اور ہم اس سروس کو آگے بھی لے جانا چاہتا تھا، لیکن ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ اب ہمارے پاس ایمبولینس اویلیبل ہو چکا ہے، اب آپ یہ چیز اب نہ کریں تو کوئی بات نہیں. تو پھر ہم نے اس کو روک دیا. پھر بعد میں ہمارا ایمبولینس، جو ہمارے الرضا کا ایمبولینس، وہ چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، وہ سروس ابھی بھی جاری ہے. باقی ہم نے اپنا جو پرائیویٹ گاڑیاں تھے سروس کے لیے رکھے تھے، اس کو جو ہم نے فی الحال کے لیے بند کر دیا. اور ہم نے یہ بھی اعلان کر دیا جب بھی ضرورت پڑے ہاسپٹل کو کہ ہمارے والنٹیئرس تیار ہیں اس میں ہمارے پبلک کی خدمت کرنے کے لیے. اور ہمارے والنٹیئرس جو یہاں کوارنٹین سینٹر میں تقریباً 14 دن رہے، اور ابھی تو الحمدللہ کوارنٹین سینٹر ہی نہیں ہے، وگرنہ ہمارے جوان 25 جوانوں کو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا کہ جب بھی ایڈمنسٹریشن کو ضرورت ہو اس میں خدمات کرنے کے لیے. تو الحمدللہ ابھی تک ہمارے جوان تیار ہے، اور گاؤں گاؤں میں ہم نے والنٹیئرس نکالے ان کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کو اویئرنیس کرنے کے لیے. ہر جگہ ہم نے ہر گاؤں میں جوانوں کو وہاں نامزد کر کے ان کو وہاں پر بھی یہ اطلاع دیا گیا ہے، اور وہ بھی اپنا خدمت کرنے میں مصروف ہے. اور خاص کر شیخ صاحب جس طرح سے کووڈ-19 کے چلتے، لاک ڈاؤن کے چلتے جو سائیکولوجیکلی تھوڑا مینٹلی چیلنجڈ ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے ایک کیمپ کرنے جا رہا تھے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیا اسٹیٹس ہے؟ جی ہم نے ایک ہمارے کچھ اس سلسلے میں ہم نے 4-5 ہمارے ماہرات نفسیاتی ماہران، ان کا جو ہے ہم نے کانٹیکٹ نمبر بھی دیا تھا، واٹس ایپ پر بھی وائرل ہوا ہے کہ جن کو یہ پریشانی ہو وہ ان نمبرز پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اپنا جو ہے ذہنی پریشانی جو ہے ان سے پوچھ کر کیسے حل کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، وہ سارے سجیشن جو ہے ان سے پوچھ کر یہ سارے مسئلے حل کرنے کے لیے ہم نے اس پر بھی سوچا تھا. ان کو ہم نے واٹس ایپ پر 4 نفسیاتی ماہرین کو ہم نے
ان کا نمبر دے کر، ان کا نام دے کر ہم نے واٹس ایپ وغیرہ پر، میڈیا پر ان کو وائرل کیا تھا. اگر لوگ اس سلسلے میں اگر ابھی بھی کوئی پریشانی ہے تو ہمارے ان نفسیاتی ماہرین سے مرابطہ کریں اور اپنا یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں.